بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استشراق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری کلاس چل رہی تھی۔ آج ہماری اس حوالے سے 14ویں کلاس ہے اور یہ سیرت کے عنوان پر ہے۔ اس میں گزشتہ کلاس میں ہم نے مشہور مستشرق اسپرنگر جس نے سیرت کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے، اس کے اعتراضات کا کچھ جائزہ لے رہے تھے اور اس کا محاکمہ پڑھ رہے تھے۔ اسپرنگر نے جو اعتراضات نعوذ باللہ یعنی اساسی طور پر نقل کیے ہیں اور جو بعد میں دیگر مستشرقین نے بھی اسے کاپی کیا ہے، اس میں سے ایک اعتراض نعوذ باللہ یہ بھی ہے اور کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ خطائے حس کا شکار تھے۔ یہ ہم نے جو ہے استشراق اور قرآن کے تحت بھی یہ بات پڑھی ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے مستشرقین کی جانب سے، اور بسا اوقات اس کی شدت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خودکشی کی بھی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ اپنی کتاب میں بات انہوں نے لکھی ہے اس مستشرق نے، تو اس کی کا جواب ہم نے وہاں پر بھی دیا تھا کہ در حقیقت آپ علیہ السلام کی ذات مطہرہ پر بہتان ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ فطرت وحی کا زمانہ یعنی بیچ میں کچھ عرصے وحی موقوف رہی تھی، تو اس میں آپ علیہ السلام کو ایک اضطراب ہوتا تھا، بے چینی ہوتی تھی کہ اللہ سے رابطہ کیوں منقطع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ذرا سی بے چینی، لیکن نعوذ باللہ خودکشی کا اقدام یہ تو نبی سے اور نبوت کے مرتبے سے بہت ہی زیادہ بعید ہے، یہ سب کچھ بھی ثابت نہیں۔ بس آپ علیہ السلام کو ذرا غم ہوتا تھا، فکر ہوتی تھی کہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام کیوں مؤخر ہو گیا ہے۔ تو اس پر جو اعتراض کیا گیا ہے یا نعوذ باللہ خودکشی کا جو اشکال کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف تعصب ہے اور اس کی کوئی تاریخی اور اسنادی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اس کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، اس نے آپ علیہ السلام کی ذات پر لگایا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام جو ہے نرم دل نہیں تھے بلکہ وہ سخت دل تھے۔ انہوں نے کہ جو ایک واقعہ ہے عکاظ والوں کا، عقل اور عرینہ والا کی معذرت، اس پر الزام لگایا گیا اس کی بنیاد پر۔ حدیث میں سے منقول ہے کہ دیہاتی چند لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ہیں اور بیمار ہو گئے مدینہ میں آ کر، تو آپ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ ٹھہرایا، باڑے پہ ٹھہرایا جانوروں کے۔ یہ وہاں سے کچھ صحت مند ہو گئے تو وہاں پر چرواہے کو انہوں نے شہید کیا اور مویشیاں چرا کے بھاگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو صحابہ کے ذریعے گرفتار کروایا، ان کو سزا دی گئی، اور ان کا جو ہے ان کا اس وقت اس کی اجازت تھی، یعنی جس کو کہا جاتا ہے سولی دینا۔ سولی تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹنا اور ان کو جو ہے یعنی اسی طریقے سے ان کو قتل کرنا، یہ اس وقت طریقہ کار رائج بھی تھا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی جو آپ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک صحابی کو بھی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ صحابی چرواہے تھا جو وہاں پر چرواہے تھے، ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیری تھی ان قبیلے والوں نے جو مسلمان بن کر آئے تھے، اور بیت المال کے اونٹ ہنسا کے رہ گئے تھے اور بہت ہی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ تو ان کو جو ہے عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے ساتھ استثنائی طور پر یہ حکم آپ علیہ السلام نے دیا تھا۔ تو یہ سخت سزا ایک استثنائی صورت تھی اور اس کی اس وقت اجازت بھی تھی، تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا تھا، لیکن اسی بنیاد پر مستشرقین نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے کچھ ایسی سزائیں نافذ کی ہے جو بہت ہی انتہائی سخت قسم کی تھی، جو رحم کے مترادف نہیں۔ اور ہم اگر آپ کو تفصیلات جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، مزید تفصیلات آپ پڑھیں گے عقل اور عرینہ والوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، تو یہ اندازہ ہوا کہ ان کو سزا جو دی گئی تھی وہ نشان عبرت بنانے کے لیے دی گئی تھی، جو کہ بسا اوقات انصاف کا ایک اہم تقاضا ہوتا ہے کہ مجرم کو ایسے نشان عبرت بنایا جائے کہ آئندہ کسی اور کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسی کوئی سزا نہیں دی گئی، اور قصاص جو لیا جاتا تھا وہ صرف تلوار سے لیا جاتا تھا، جیسے کہ حدیث میں بھی وضاحت لا قوت الا بالسیف، تلوار کے بغیر نہیں۔ تو یہ اس وقت اس کی اجازت تھی، بعد میں پھر منع کر دیا گیا کہ مسئلے کی کوئی اجازت نہیں اسلام میں، اس کے بعد پھر کوئی ایسی سزا نافذ نہیں کی اسلامی تاریخ میں۔ تو یہ اسپرنگ کے جو ہے باقی ماندہ کچھ اشکالات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مستشرقین ہیں جنہوں نے سیرت کے حوالے سے اعتراضات کیے ہیں، اس میں ولیم میور نام کے مشہور مستشرق ہے، سیرت پہ بھی لکھا ہے انہوں نے، قرآن پہ بھی لکھا ہے، دی لائف آف محمد ان کی مشہور کتاب ہے، اور یہ کافی زیادہ جو ہے چھپ چکی ہے، بار بار چھپتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو مستشرق اور ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں، اس میں ایک مشہور مستشرق ایک اور ہے ولیم
میٹنگ منی واٹ کے نام سے جو جگہ جگہ اس کا حوالے بھی آتے ہیں، تو اس کو ذرا ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نے کچھ سلائڈ پر استشراق اور سیرت کے حوالے سے کچھ یعنی کچھ ہم نے سلائڈز بنائی ہیں جس میں ایک طرح سے تجزیاتی مطالعہ موجود ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور سیرت کا عنوان یہاں پر ہمارا مکمل ہو جائے گا استشراق اور سیرت کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ استشراق اور حدیث پر ہم آپ کے سامنے تفصیلات پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔